سال تک حکمران رہے، عیسائی پریشان رہے، کس طرح سے مسلمانوں سے یہ ان کی اتنی بڑی سلطنت چھینی جائے اور اتنی پرانی ان کی حکومت کس طرح سے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، حالات ہمارے سامنے، اللہ کے دشمنوں کو مسلمانوں کو ملنے والی کوئی نعمت برداشت نہیں۔ قرآن نے پردہ اٹھایا اس سے، حسد من عند انفسہم، یہود و نصارہ بدبخت یہ مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کچھ نہ ملے، ساری املاک، ساری سلطنتیں، سب کچھ ہمارے پاس اور مسلمان ہمارے غلام بن کے رہے۔ سنیے ذرا، مختصر بات کرتا ہوں۔ 800 سالہ حکومت مسلمانوں کی ختم کرنے کے لیے عیسائیوں کے بڑے بڑے دماغ مل کے بیٹھے، جڑے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر مسلمانوں سے ہم حکومت ان کی 800 سالہ چھیننا چاہتے ہیں نا، یہ ان کا عروج زوال میں بدلنا چاہتے ہیں، پھر ایک دم سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ کریں۔ 2 چیزوں کا سہارا لیا، نمبر 1 سگریٹ اور نمبر 2 شراب۔ اسپین میں سگریٹ اور شراب داخل کی، مفت فروخت ہوتی۔ اب سگریٹ اور شراب کو تو ویسے ہی حدیث میں ام الخبائث کہا گیا ہے، گندی ناپاک چیزوں کی اصل اور جڑ اور ماں، سب کی بنیاد یہ ہے۔ اور سگریٹ اچھے بڑے نمازیوں سے نہیں چھوڑتی، وہ کہتا ہے بڑا مشکل ہے جی سگریٹ چھٹنا، حالانکہ مشکل ہے دل کو سمجھانا، گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے، صرف دل کو سمجھانا مشکل ہے۔ سمجھ رہے نا آپ بات؟ یہ سگریٹ دیکھیے، سگریٹ داخل کی اسپین میں، اور شراب تھوڑا وقت گزرا کہ اپنے اس طریقہ کار کے اندر عیسائی کامیاب ہوئے، اب انہوں نے در اندازیاں شروع کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسپین کے اندر جب عیسائی داخل ہوئے، اور ابتدا یہاں سے ہوئی کہ یہ 2 چیزیں داخل کر کے مسلمانوں کے اخلاق تباہ کیے، تقوی پرہیزگاری جیسی صفات ان سے چھین لی۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑا فرق کیا کہ آخر مسلمان اتنے عرصے سے، یعنی بغیر کسی اور کی شرکت کے اکیلے اتنے زبردست حکمران، وجہ کیا ہے؟ ان کے جاسوسوں نے آ کے رپورٹ دی، جناب وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، تقوی پرہیزگاری والے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے یہ چیز ان سے چھینی، نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کے اخلاق خراب ہوئے، تباہ ہوئے، اور یوں عیسائیوں نے آ کر اسپین پر حملہ کیا اور پھر مسلمانوں کا خون بہایا۔ مؤرخین لکھتے ہیں اس قدر مسلمانوں کا غرناطہ اور اسپین کی گلیوں کے اندر خون بہا کہ ان حملہ آوروں کے گھوڑے گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں بھیگ گئے، اتنا خون بہا۔ بہت سارے مسلمان چھپ گئے بیچارے۔ اب یہ خون کر لینے کے بعد انہوں نے کہا لگتا بھی مسلمان پوری طرح ختم نہیں ہوئے، پھر اعلان کروایا جو مسلمان یہاں پر بچے کھچے ہیں وہ نکل آئیں، ہم ان کو ان کے آبائی علاقے میں جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں پر ہم ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ان کے آبائی علاقوں میں اندلس وغیرہ میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اعتبار کر لیا، نکل آئے۔ انہوں نے پھر یہ بچے کھچے مسلمان اگر دیکھو ہم نے ایک آواز دی، نکل آئے، پہلے بھی بے وقوف بنایا، پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہوتا ہی معاذ اللہ بے وقوف ہے، لہذا اب کیا کرو؟ اب اپریل فول مناؤ کہ مسلمانوں کو ہم نے بے وقوف بنایا۔ اور مورخین کہتے ہیں یہ 1 اپریل کو ہونے والا سانحہ آہستہ آہستہ اس نے مغرب میں، یورپ میں رواج پکڑا، اور آخر یہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ مسلمانوں کے خون سے۔ اور بھی بعض روایت، مثلا ایک روایت ان کی یہ ہے موسم بدلتا ہے، موسم بدلتا ہے مارچ میں، اپریل میں، اور کہتے ہیں اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ۔ موسم بدلتا ہے نا، تو یہ موسم کا بدلنا قدرت کا اپنی مخلوق کے ساتھ مذاق ہے، لہذا ہم بھی مذاق کرتے ہیں۔ کس کی گستاخی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور آج مسلمان
बेवकूफ बना फिरता है। मन तशब्बह बिकौम फहुव मिनहुम, शायद उसको ये बात भूल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार